أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محمد کی محبت دین حق شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق شرط اول ہے اور اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ والوں، اللہ کے چاہنے والوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، سب سے پہلے ہمارا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو تراویح کی شکل میں قرآن پڑھوایا اور سنوایا ہے. ورنہ اس دنیا میں تقریباً ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے مسلمان حضرات ہوں گے جو رمضان کا بابرکت مہینہ پایا ہوگا لیکن تراویح نہیں پڑھی ہوگی. تو ہم نے اور آپ نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ کا فضل و کرم تھا کہ ہم نے اور آپ نے پڑھا. میں کچھ زیادہ دیر بیان نہیں کروں گا، میں صرف آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں سے یہ صحابہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے اس موضوع پر ایک واقعہ پیش کروں گا. اور وہ واقعہ اس لیے پیش کروں گا کہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ واقعہ جو پیش ہوا کہ اسی رمضان کے مہینے میں ہی. اگر آپ حضرات کہیں تو میں اس واقعہ کو بنگلہ زبان میں پیش کروں گا، اگر آپ کہیں تو اردو میں پیش کروں گا. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کی ذات اقدس قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ نبی، یہ رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہم نے صرف مسلمانوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا بلکہ پورے کائنات کے لیے اور پورے کائنات کے تمام انسان اور تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. کیوں فرمایا؟ اللہ کی ذات اقدس نے قرآن میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں صرف و صرف اللہ کی ذات اقدس کے لیے ہے. تمام جہان کا مالک، پالنہار، معبود، خالق، رازق کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے لیے تمام جہان کی تعریف لائی تو اللہ نے اپنے نبی، اپنے چہیتے اور لاڈلے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام جہان کا نبی بنایا. ایسے نبی کے ہم چاہنے والے ہیں، ایسے نبی سے ہم عشق کرنے والے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز بزرگوں، جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی سرزمین پر تشریف لائے، ذرا دھیان سے اس واقعے کو سمجھیے گا. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی سرزمین پر تشریف لائے ہیں، ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو دو چھوٹا چھوٹا بچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، آپ کا گھر، آپ کا مکان کہاں ہے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں. تو اس بچے نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی، تو آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ کیوں آ گئے؟ آپ اپنے وطن کو، اپنے گھر کو چھوڑ کیوں دیا؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے بچے، مدینہ کا رہنے والا لوگوں نے ہم سے بڑی محبت کی ہے، اس لیے میں تیرے مدینہ میں آ گیا، اور مکہ کے ظالم و مکاروں نے ہم سے نفرت کی ہے، ہم پر ظلم کیا ہے، اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں تشریف فرمایا. اللہ کے وہ پیارے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پیارے پیارے دو بچے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو مکہ کی
سرزمین پر سب سے زیادہ کس نے ستایا؟ آپ پر سب سے زیادہ ظلم کس نے کیا مکہ کی سرزمین پر؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکہ کی سرزمین پر مجھے ابو جہل نے سب سے زیادہ تکلیف دی ہے، سب سے زیادہ ستایا ہے، سب سے زیادہ پریشان کیا ہے۔ اب یہ واقعہ ختم ہو گیا۔ اب وہ دونوں بچہ واپس آنے لگا۔ دونوں بچہ بھائی تھا، آپس میں بات کرنے لگا۔ دونوں کا نام یاد رکھیے گا، میں بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی۔ ایک کا نام، بڑے کا نام معاذ اور دوسرے کا نام معوذ۔ پہلے کا نام، بڑے کا نام معاذ اور دوسرے کا نام معوذ تھا۔ دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگا کہ اے میرے بھائی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابو جہل نے مکہ کی سرزمین پر بہت پریشان کیا ہے، مکہ کی سرزمین پہ بہت مذاہب کے پہاڑ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا ہے، اگر کبھی اسلام کے خلاف یہ ابو جہل اگر جہاد کرنے کے لیے آئے گا، اگر لڑائی کرنے کے لیے آئے گا، تو اللہ چاہے گا تو ہم دونوں مل کر انشاءاللہ اس ابو جہل کو قتل کریں گے۔ یہ معاہدہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کا اعلان کیا کہ اب جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے، غزوہ بدر میں ہمیں جانا ہے اسلام کے غلبہ کے لیے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کو سن کر انہی دونوں بچوں کی ماں رو رہی تھی۔ وہ دونوں پیارا اور لاڈلا بچہ گھومتا ہوا گھر میں آیا تو دیکھا ماں رو رہی ہے۔ ماں سے کہنے لگا، اے اپنی جان، اے میری پیاری ماں، اے میری پیاری ماں، تو رو کیوں رہی ہے؟ اس کی ماں کہنے لگی، ہے میرے پیارے بچے، آج تیرا باپ نہیں ہے، غزوہ بدر کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا ہے، آج اگر تیرا باپ زندہ ہوگا تو میں اس غزوہ میں، اس بدر کی لڑائی اور جنگ میں اسلام کے خاطر، اسلام اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر تیرے والد کو بھیجتی اور تیرے باپ کو بھیجتی، اور تیرا باپ اس جنگ میں شہید ہو جاتا، اور میں جب اللہ کی بارگاہ میں کل اٹھائی جاتی تو مجھے اس لقب سے پکارا جاتا، اس لقب سے پکارا جاتا کہ تو ایک مجاہد، ایک شہید کی بیوی ہے۔ آج مجھے بڑی تکلیف ہے کہ تیرا باپ پہلے سے انتقال فرما چکا ہے۔ وہ دونوں بچہ کہنے لگا، اے ماں، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا یہ دونوں بچہ، تیرا یہ دونوں پیارا لاڈلا بیٹا ہے نا، یہ غزوہ بدر میں جائے گا اور انشاءاللہ تیرے اسلام کے خاطر اور تیرے نبی کے خاطر انشاءاللہ وہاں جا کر شہید ہوگا، اور تو کل قیامت کے میدان میں کم سے کم مجاہد کی والدہ کہلا کر کل تو کھڑی ہوگی، تو کل اللہ کے بارگاہ میں اٹھے۔ اللہ اکبر۔ ان دونوں بچوں کی عمر کیا ہے معلوم ہے؟ بڑے والے کی 10 سال اور دوسرے والے کی 8 سال۔ اللہ اکبر۔ وہ ماں کہنے لگی، تو ابھی بچہ ہے، تو جنگ میں جائے گا، تو بدر میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بچے کا جواب سنیے۔ ماں سے بچے کہنے لگا، اے میری ماں، میں تو بچہ ہوں، میں تو چھوٹا ہوں، کیا میرا خدا چھوٹا ہے؟ کیا میرا خدا چھوٹا ہے؟ اللہ اکبر۔ ان کی ماں نے اجازت دے دی اور دونوں بچے کو کہا، آپ چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں وہ دونوں بچے آئے، مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چون رہے، دیکھ رہے ہیں کہ یہ حضرات جو جنگ میں جائیں گے، جنگ میں مقابلہ کرنے کے مقابل میں ہے یا نہیں ہے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس 10 سال کے بچے پر ہوئی۔ اب جب چوننے لگا تو وہ چھوٹا بچہ اپنے بھائی سے کہتا ہے، دوسرا چھوٹا والا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے، اے میرے بھائی، اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیک کر رہے ہیں کہ ہم اور آپ اس جنگ میں جانے کے قابل ہے یا نہیں۔ اب ہمارا پتہ کٹ گیا، لگتا ہے ہم نہیں جا پائے۔ اللہ اکبر۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے، تو اگلی صف میں کھڑا رہا اور میں اگلی صف سے نکل کر دوسری صف میں چلا جاتا ہوں تاکہ حضور کی نظر دونوں پر ایک ساتھ نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیے، وہ بڑا بچہ اپنے دونوں پاؤں کو اس طرح اٹھا کر رکھ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کھڑا ہوا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے بچے، تو جنگ میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ میں نے سنا ہے کہ تیرا باپ نہیں ہے، تو اپنے ماں کی خدمت کر اور تجھے جنگ میں جانے کا، تجھے مجاہد کی نیکی، تجھے ماں کی خدمت کرتے ہوئے ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں اس طرح کہہ رہی تھی اور میں نے اپنی ماں سے اجازت لے کر
آپ کے بارگاہ میں آیا ہوں۔ الحمدللہ اس جواب کو سن کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ٹھیک ہے تو جب میں جائے گا انشاءاللہ۔ دوسرا وقت چیک کرتے کرتے اس دوسرے بچے کے پاس پہنچے، دوسرے بچے پر نظر پڑی، تو بالکل نہیں جا سکتا، تو 8 سال کا بچہ ہے، تو جگ میں جا کے کیا کرے؟ وہ کہنے لگا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع مت کرنا، مجھے منع مت کرنا، میں اسی کا بھائی ہوں، آج میں دونوں بھائی اجازت لے کر آیا ہوں اپنی ماں سے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے تو نہیں جا سکتا۔ تو کہنے لگا، چھوٹا بچہ کہنے لگا اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے حبیب، ابھی آپ نے میرے بڑے بھائی کو اجازت دی ہے نا، ہم دونوں کی کشتی کروا دیجئے، مقابلہ کروا دیجئے، اگر میں جیت جاؤں گا تو آپ مجھے اجازت دے دیجئے گا، اگر میں جیت جاؤں گا، اگر میں ہار گیا تو آپ مجھے نہیں بھیجیے گا، اگر میں جیت جاؤں گا تو آپ مجھے بھیجیے گا۔ اللہ اکبر، سبحان نظر میں دونوں بھائی کی جب نظر ملی، چھوٹا بھائی نظر سے کہنے لگا اے میرے پیارے بھائی، اے میرے لاڈلے بھائی، میں تو تجھ سے مقابلے میں نہیں جیت سکتا، میں تو تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن پیارے حبیب کے خاطر، اپنی ماں کے خاطر، اپنے پیار کے خاطر، اپنے اسلام کے خاطر تو اس مقابلے میں ہار جانا اور ہم دونوں ایک ساتھ جائیں گے بدر کے میدان میں جہاد کرنے کے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے عزیز بزرگوں، اللہ اکبر، فرمان چاہیے بڑا بھائی جیسے ہی اس کے اوپر دھکا، چھوٹا بھائی اسے دھکا دیا اور وہ جان بوجھ کر بڑا بھائی گر گیا اور چھوٹا بھائی اس کے سینے پر چڑھ گیا، حضور سے کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہم جیت گئے نا، ہم مقابلے میں جیت گئے نا، ہم بھی جائیں گے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبہ کو دیکھ کر دونوں کو اجازت دی، دونوں بدر کے میدان میں گئے۔ بدر کا واقعہ پیش ہوا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے ابو جہل کو دیکھ رہے ہیں۔ اس بدر کے اندر تقریباً کفار کی طرف سے تقریباً 1000 لوگ آئے تھے، کتنے لوگ؟ اور 1000 کے پاس 1000 گھوڑا تھا اور 1000 کے پاس 1000 تلوار تھا، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے اپنے امتی کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے دے گئے تھے، اور اس کے اندر تقریباً میرے دوستوں 313 لوگ موجود تھے، صرف اور صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے پاس صرف اور صرف 8 گھوڑا، 8 تلوار اور 2 گھوڑا تھا۔ اللہ اکبر، ایسے میں اللہ کے اسلام کا مقابلہ ہونا تھا۔ اب عبد الرحمن بن عوف کی نظر اس ابو جہل پر پڑی، اس مکار ابو جہل پر پڑی، تو عبد الرحمن بن عوف اپنے دل کے اندر یہ سوچنے لگے کہ آج اس مقابلے میں انشاءاللہ ابو جہل کو میں شہید کروں گا، ابو جہل کو میں قتل کروں گا، میں ابو جہل کو آج اپنے تلوار سے جہنم کی آگ میں دے دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ سوچ ہی رہے تھے کہ وہ دونوں بھائی، اب مقابلہ شروع ہوا۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن میں اپنے دل میں ارادہ کر رہے ہیں کہ وہ دونوں بھائی عبد الرحمن بن عوف کے پاس آ کر کہنے لگے اے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی، آپ کو معلوم ہے ابو جہل کون ہے؟ میں نہیں پہچانتا۔ وہ کہنے لگے عبد الرحمن بن عوف دونوں بچے سے کہنے لگے ارے تو اسے جان کے کیا کرے گا؟ ان دونوں بچوں کی جواب کو سنیے، کتنا پیارا جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر سے یہ ارادہ کر کے آیا ہوں، میں اپنے گھر سے اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آج یا تو ہم دونوں بھائی جنت میں جائیں گے یا اس ابو جہل مکار کو انشاءاللہ تعالی جنت میں بھیجیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہی اشارہ کیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو ابو جہل کی طرف اشارہ کرنے میں دیر لگا تھا، لیکن ان دونوں بچے کو معاذ اور معوذ کو وہاں تک پہنچنے میں دیر نہیں لگا، وہ دونوں کو بچہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو جہل تو گھوڑے کے اوپر سوار تھا، اللہ اکبر۔ عبد الرحمن وہ دونوں بچہ معاذ اور معوذ جب اس گھوڑے کے پاس پہنچا تو دوسرا بھائی کہنے لگا اے بھائی، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہنے لگا اے بھائی، ہم اور آپ تو اس کو پا نہیں سکتے کیونکہ یہ تو گھوڑا گردی پر بیٹھا ہوا ہے، ایک کام کر کے تلوار لے اور اس سے گھوڑے کے پاؤں کو دان کو کاٹ، اور جو ہی وہ گرے گا ہم ہاتھوں اس پر لپک جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بڑے بھائی نے تلوار لیا اور گھوڑے کے پاؤں کو کاٹ دیا، جو ہی گرا، جو ہی کٹا پاؤں، اور ابو جہل وہاں پر گرا، اور دور سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی، حضرت عبداللہ
دوستوں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ایسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جماعت تھی. اور میں آج آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے نبی کی شکل میں قرآن کو سن کر یہ دنیا والوں کو پیغام دیا اور آپ نے بتا دیا کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں, ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں. اللہ کل ہمیں آپ کو آخرت کے میدان میں اس قرآن کے پڑھنے اور سننے کے صدقے میں معاف فرمائے اور ہمیں آپ کو جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کمیٹی حضرات کو اور ہمیں آپ کو پورے امت مسلمہ کو اپنے دین کی خاطر اپنے اسلام کی خاطر قبول فرمائے. آئیے ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ زیادہ عمل کی توفیق بخشے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کی تراویح کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق اور سچی محبت عطا فرمائے. صحابہ والا عشق اور صحابہ والا کردار اور اعمال عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاک زبان سے فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا, کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا کب تک جب تک کہ تم مسلمان اپنے ماں باپ اپنے اولاد اور پوری کائنات اور پوری دنیا سے زیادہ محبت ہم سے رکھو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سچا عشق کرنے والے بنے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سچا پریم سچی محبت کرنے والا بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.